السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سن 2002 میں گجرات فسادات کے دوران احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی میں ہونے والے قتل عام کیس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو فسادات کی تفتیش کرنے والی خصوصی SIT نے کلین چٹ دے دی تھی۔ اس کے خلاف ذکیہ جعفری نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی، جن کے شوہر کانگریس کے رکن پارلیمان احسان جعفری گلبرگ سوسائٹی میں فسادیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے 68 افراد میں شامل تھے۔ وہیں سپریم کورٹ نے مودی کو دی گئی کلین چٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ذکیہ جعفری کی درخواست کو قانونی لحاظ سے ناموافق قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ شریک درخواست گزار اور کارکن تیستا سٹل وارڈ نے عرضی گزار ذکیہ جعفری کے جذبات کا استحصال کیا ہے۔ وہیں عدالت کے اس تبصرے پر سوشل میڈیا پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ظفر الاسلام خان نے کہا کہ مائی لارڈ، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا آپ سول اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو گجرات 2002 کی طرح اور اب بلڈوزر کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کیا آزاد چھوڑ رہے ہیں؟ تیستا سٹل وارڈ نے اپنا فرض ادا کیا۔ گجرات فسادات کیس میں ذکیہ جعفری کے جذبات کا اس نے استحصال نہیں کیا۔ اس طرح کا ٹویٹ انہوں نے کیا ہے۔ بتا دیں کہ ذکیہ جعفری نے گجرات ہائی کورٹ کی طرف سے 5 اکتوبر 2017 کو دیے گئے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں عدالت عالیہ نے SIT کی رپورٹ پر احمد آباد میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے گجرات میں فسادات کے متعلق کئی کیس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی اور 63 دیگر افراد کو کلین چٹ دے دی تھی۔ وہ حالیہ دنوں میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کو ظاہر کرنے والی ویڈیوز کی اشاعت کی وجہ سے ممبئی پولیس نے الجزیرہ کے خلاف انڈین انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے شکایت درج کی ہے۔ دراصل حالیہ دنوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ تبصرہ کرنے والی نپر شرما کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے احتجاج کے دوران پولیس نے جس طریقے سے طاقت کا استعمال کیا تھا اور جس طریقے سے ان کے مکانات کو گرائے تھے، الجزیرہ واحد بین الاقوامی میڈیا ادارہ تھا جس نے حقیقی صورتحال دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت سلوک کر رہی ہے، وہی سلوک اب یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ مودی حکومت کر رہی ہے۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے، خود الجزیرہ نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف انڈین انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے خلاف FIR، ان کے خلاف شکایت جو ہے وہ درج کی گئی۔ اور مہاراشٹر کے باغ اراکین اس وقت سیلاب متاثرہ آسام کے گوہاٹی میں 5 اسٹار عالیشان ہوٹل میں سرکاری مہمان نوازی کے ساتھ مقیم ہیں، جبکہ سیلاب متاثرین امداد کے انتظار میں ہیں۔ یہ ایک تصویر سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے شیئر کی ہے، جو حالیہ سیاسی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ ویسے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے باغیوں پر زبردست جوابی حملہ کیا ہے، جو کہ گوہاٹی میں مقیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شیو سینا یا ٹھاکرے کے نام کا استعمال کیے بغیر انتخاب جیتنے کا چیلنج انہوں نے پیش کیا۔ ساتھ ہی MVA میں شامل پارٹی NCP و کانگریس نے MVA حکومت کو بچانے کے لیے اپنے عزائم کو دہرایا ہے، جس سے باغیوں کے خیمے میں ہلچل مچ گئی ہے۔ شیو سینا کے ضلع صدر اور دیگر لوگوں کی ایک میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا کہ انہوں نے سرکاری رہائش ورشا کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پارٹی کے لیے اپنے لڑنے کے عزائم سے وہ محروم نہیں ہوئے ہیں۔ وہیں باقی شیو سینا اراکین اسمبلی کے لیڈر ایکناتھ شنڈے کی تنقید کرتے ہوئے بھی انہوں نے ان پرانے دنوں کو یاد کیا جب ایکناتھ شنڈے کی انہوں نے بہت مدد کی تھی۔ پھر بھی شنڈے شیو سینا اور ٹھاکرے کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ شیو سینا چیف نے یہ کہتے ہوئے میدان کھول دیا ہے کہ پارٹی میں کوئی بھی جانے کے لیے آزاد ہے اور وہ اراکین پارلیمنٹ یا دیگر کو لے جا سکتے ہیں، لیکن پارٹی کی جڑیں وہ نہیں لے جا سکتے، جو کہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ وہیں ایک طرف ایکناتھ شنڈے باغی شیو سینا اراکین اسمبلی کو لے کر اس شرط پر اڑے ہوئے ہیں کہ MVA سے باہر نکل کر ادھو ٹھاکرے BJP کے ساتھ حکومت تشکیل دیں، اور دوسری طرف ادھو ٹھاکرے لگاتار MVA پارٹیوں NCP اور کانگریس کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ MVA حکومت کو بچایا جا سکے۔ وہیں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور NCP سربراہ شرد پوار کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ آج بھی ایک بار پھر ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس درمیان مہاراشٹر پولیس کمشنر نے سبھی پولیس اسٹیشنوں کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم صادر کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تھانوں کو الرٹ ملا ہے کہ شیو سینک بھاری تعداد میں سڑک پر اتر کر ہنگامہ کر سکتے ہیں۔ وہیں شیو سینا نے مزید 4 باغی اراکین اسمبلی کے نام مہاراشٹر اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر
کو بھیجے ہیں تاکہ ان کے خلاف نااہلی کی کارروائی شروع کی جا سکے۔ اس سے قبل شیو سینا نے نائب اسپیکر کو 12 ایم ایل ایز کے نام دیے تھے۔ ان 4 ایم ایل ایز کے ساتھ اب شیو سینا نے ڈپٹی اسپیکر کو کل 16 ایم ایل ایز کے خلاف نوٹس دیا ہے۔ ترنت بڑھتے عالمی خبروں کی طرف، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس جمع کی گئی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ 11 مئی کو الجزیرہ کی صحافی شیرین ابو عاقلہ پر گولیاں اسرائیلی فورسز نے ہی چلائی تھیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR کی ترجمان نے کہا ہے کہ جو بھی معلومات اکٹھا کی گئی ہیں وہ اس بات سے مطابقت رکھتی ہیں کہ ابو عاقلہ کو ہلاک کرنے اور اس کے ساتھی علی سمودی کو زخمی کرنے والی گولیاں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آئی تھی، نہ کہ فلسطینیوں کی فائرنگ سے۔ الجزیرہ کی صحافی شیرین ابو عاقلہ کو اسرائیلی فورسز نے اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب وہ شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین پر فوجی چھاپے کی کوریج کر رہی تھی۔ ان کے قتل سے فلسطینیوں اور دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہزاروں افراد نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ وہیں اسرائیلی پولیس نے جنازے میں شریک افراد پر بھی حملہ کیا تھا، جس سے ابو عاقلہ کا تابوت تقریباً زمین پر گر گیا تھا۔ اس کی ویڈیوز بھی وہ سامنے آئی تھیں۔ وہیں متعدد آئینی شاہدین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز نے تجربہ کار رپورٹر کو ہلاک کر دیا۔ کئی میڈیا اداروں کی جانب سے کی گئی تحقیقات بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہیں۔ وہیں الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے 26 مئی کو اعلان کیا تھا کہ اس نے اس معاملے میں انصاف کے لیے ایک قانونی ٹیم تشکیل دی ہے جو ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC سے رجوع کریں گی۔ وہیں یورپی رہنماؤں نے یونین میں شمولیت کے لیے یوکرین کو امیدوار کا درجہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ روس کی گیس سپلائی پر تناؤ بڑھ رہا ہے اور ماسکو کی افواج اہم شہروں کے قریب ہیں۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق حمایت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یورپی یونین کے رہنماؤں نے یوکرین کے ساتھ ساتھ مالدوا کو امیدوار کی حیثیت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سابق سوویت یونین کی دونوں ریاستیں طویل عرصے سے یورپی بلاک میں شمولیت کے منتظر ہیں۔ وہیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس پیش رفت کو سراہتے ہوئے منفرد اور تاریخی لمحہ قرار دیا ہے اور کہا کہ یوکرین کا مستقبل یورپی یونین میں ہے۔ وہیں دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کا یوکرین اور مالدوا کو یورپی یونین کا باضابطہ امیدوار قرار دینا یہ ایک ان کا گھریلو معاملہ ہے۔ وہیں سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ 25 روز تک عازمین حج کے علاوہ کسی کو بھی عمرہ ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ 25 روز کی مدت کے دوران عمرہ کے مناسک کو صرف حجاج تک محدود رکھا جائے گا تاکہ عازمین حج کو سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ دوسری جانب مسجد حرام میں معاون جنرل صدر ڈاکٹر سعد بن محمد نے حج سیزن 1443 کی اہم ترین تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزارت حج نے اندیا دیا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ریزرویشن دوبارہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے 20 ذی الحجہ 1443 بروز منگل سے ممکن ہوگی۔ گزشتہ دنوں سعودی حکومت نے غلاف کعبہ کو، جسے کسوہ کہا جاتا ہے، زمین سے 3 میٹر اوپر اٹھا دیا تھا۔ غلاف کعبہ اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کے گرد احرام کی علامت کے طور پر سفید کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے۔ وہیں خانہ کعبہ کے گرد سفید کپڑا ڈھانک کر علامتی طور پر حج سیزن کے آغاز کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں www.fikrkhabar.com۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔